ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا. رمضان المبارک سے پہلے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی تو گزشتہ سورت تک، سورہ اعلیٰ کے آخر تک ہم نے چند باتیں یہاں پر سنی تھی. یہ اللہ جل شانہ کی خاص فضل و کرم سے ہی ہے. یہ تو چلیں قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے. انسان عام طور پر بھی کوئی کام کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی منشا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہو، اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت ہو، تب انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے. خاص طور پر نیکی کی طرف قدم اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. جب تک ہمارے دلوں میں یہ احساس رہے گا ہم اللہ کے حضور شکر گزاری کی کیفیت دل میں رکھیں گے. قرآن نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں زیادتی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور ان باتوں پر، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آج الحمدللہ سورہ غاشیہ کا آغاز ہے رمضان کے بعد. یہ سورہ غاشیہ، اس کا نام غاشیہ رکھا. پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ قیامت کے کئی نام ہیں. قیامت جو قائم ہوگی اس کے کئی نام ہیں، اور وہ نام وہ ہیں جو قرآن پاک میں خود موجود ہیں. قیامت کا لفظ بھی قرآن میں ہے. اسی طرح قرآن کو حاقہ بھی کہا جاتا ہے، حاقہ بھی اسی میں ہے. آزفہ، آزفۃ الآزفہ. اسی طرح غاشیہ، قارعہ، یہ سارے قرآن کے نام ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں. تو غاشیہ بھی قرآن میں قیامت کا ایک نام کے طور پہ ذکر کیا گیا، جس کا ذکر پہلی آیت میں. غاشیہ ہم اردو میں کہتے ہیں غشی، اس پر غشی طاری ہو گئی. اسی مادے سے غاشیہ ہے کہ مطلب ایسی چیز جو سب کے اوپر چھا جائے، ایک طرح سے بالکل ڈھانپ لے. انسان پر غشی طاری ہوتی ہے تو اس کی عقل گویا ڈھانپ لی جاتی ہے، عقلی طور پر انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، بے ہوشی کی کیفیت آ جاتی ہے. تو غاشیہ ڈھانپ لینے والی چیز لفظی طور پر. جب وہ قیامت آئے گی تو کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی علاقے میں ہو کسی میں نہ ہو، کوئی چھپنا چاہے چھپ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ سب کو ڈھانپ لے گی قیامت. تو اس کا ذکر ہے ابتدائی آیت میں. اور شروع میں لفظ ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ. حل عام طور پر عربی زبان میں استفہام کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی کیا جاتا ہے کیا.
کہ کیا آپ تک خبر پہنچی، حدیث بات خبر کیا آپ تک خبر پہنچی غاشیہ ڈھانپ لینے والی کی؟ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ یہ حل قد کے معنی میں بھی ہے، یقین کے معنی میں، یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یقیناً آپ تک وہ خبر پہنچ چکی، کس کی؟ غاشیہ کی، یا قیامت کی، یا ڈھانپ لینے والی چیز کی۔ جب قیامت کا منظر ہوگا ہر چیز کو وہ ڈھانپ لے گی۔ وہ پھر کیفیت کیا ہوگی؟ آگے قرآن نے اس کیفیت کو تھوڑا بیان کیا ہے دو انداز سے۔ ہر جگہ قرآن میں یہی دو پیرل سا چیزیں چلتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نیکوکار ہیں، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ معاف فرمائے جو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اہل جہنم ہیں، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو شروع میں ذکر ہے اہل جہنم کا، کہ جب وہ غاشیہ ڈھانپ لینے والی چیز آ جائے گی تو کیا کیفیت ہوگی۔ بعض چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بعض چہرے اس دن ایسے ہوں گے خاشعہ، جن پر بڑا خشوع، ہم اردو میں کہتے ہیں خشوع، مطلب اس کا ہے ذلت۔ خشوع بھی اس کو کہتے ہیں عاجزی، انتہائی عاجزی کے ساتھ انسان اپنا سر زمین پہ ٹکا دیتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ تو بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ عاملۃ ناصبۃ، عاملہ عمل کرنے والے، وہ بہت محنت کرنے والے ہوں گی، ایسی محنت کرنے والے، ناصبۃ جو انہیں تھکا دے گی۔ محنت کرنے والے ہوں گے، تھک جانے والے ہوں گے۔ اس کے دونوں مفہوم لکھے ہیں مفسرین نے۔ بعض حضرات نے تو یہ معنی لکھا ہے کہ اس سے قیامت کا منظر مراد ہے، کہ قیامت میں وہ لوگ، اللہ بچائے، جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، اہل جہنم، ان کو بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ پیچھے آپ سورہ واقعہ میں الفاظ سن چکے ہیں سارا کچھ۔ ان کے اوپر بیڑیاں ہوں گی، توق ڈلے ہوئے ہوں گے، گھسٹتے ہوئے بڑی محنت کر کے تھکے ہارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو وہ جو ذلیل ہونے والے چہرے ہوں گے، ان کی کیا کیفیت ہے؟ عاملۃ ناصبۃ، وہ عمل کرنے والے ہوں گے، ایسا عمل جو انہیں تھکانے والا ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد ان کے دنیا کے اعمال ہیں، کہ دنیا میں انہوں نے بڑے عمل کیے، بظاہر اپنے طور پر بڑی نیکیاں کی، لیکن وہ نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اگر خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف وہ محنت ہے، تو وہ محنت ظاہری بات ہے رائے گاہ جائے گی، وہاں کسی کام نہیں ہے۔ روایت میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام فتح ہوا ان کے دور خلافت میں، تو شام تشریف لے گئے خلیفۃ المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب وہاں تشریف لے گئے تو ان کے پاس ایک راہب آیا، عیسائیوں کے جو بڑے ہوتے ہیں عبادت گزار، اور کہتے ہیں بڑا بوڑھا آدمی تھا، اور وہ ان کے پاس آیا اور بڑی مشکل سے چلتا، انہوں نے حالت دیکھی کہ بوڑھا آدمی ہے، اور وہ ریاضتیں کر کر کے عیسائیوں کی جیسے اپنا نصارہ رہبانیت، دنیا سے کٹ کے زندگی گزارنا، وہ محنتیں کر کر کے اس کا چہرہ بھی بالکل مرجھایا ہوا، پتلا، بالکل سوکھ کے کاٹا ہوا ہوا، بری حالت، وہی حالت بنی ہوئی۔ تو اس واقعے میں لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیوں روئے؟ کہنے لگے اس بیچارے نے محنت بھی کی اپنی سوچ کے مطابق، اس کو دین سمجھا، اس کو نیکی سمجھی، اور ریاضتیں کرتا رہا، لیکن یہ ریاضت، یہ محنت اس کے کسی کام نہ آئی۔ اور پھر یہی آیت تلاوت کی کہ عاملۃ ناصبۃ، بڑی محنت کرنے والے ہوں گے اور تھک جانے والے ہوں گے۔ لیکن یہ پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ کوئی بھی عمل قبول اگر ہوگا، ظاہری بات ہے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، قرآن و حدیث نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمل قبول کون سا ہوگا۔ عمل کی قبولیت میں 3 بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے بنیادی چیز تو ایمان ہے، بندے کا ایمان، عقیدہ درست ہو، اور دوسرا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، خود ساختہ نہ ہو، اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل ریاکاری کے لیے نہ ہو بلکہ خلوص سے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو۔ تو اگر اللہ کی رضا کے خاطر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور ایمان کے ساتھ ہو، وہ عمل کی قبولیت کی بنیادی شرائط ہیں۔ تو اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ یہی کیفیت ہے، عاملۃ ناصبۃ، بڑے عمل بھی کیے، بڑے کام بھی کیے، اور ناصبۃ، اپنے آپ کو تھکایا۔ اللہ معاف فرمائے، فی زمانہ میں بعض اوقات انسان اپنے ذہن سے، اپنے سوچ سے خود ساختہ نیکیاں گھڑ لیتا ہے،
سمجھتا ہے کہ یہ کرنا بڑی نیکی ہے، بڑی نیکی، اور اگر کوئی سمجھائے تو کہنا ہے جی ہویا کی۔ اور بھائی ہویا یہ کہ سنت کے خلاف ہوا، اور کیا ہوا؟ آپ نے جو عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی عمل خیر والا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ تو عاملۃ الناصبہ، اللہ ہمیں ایسے عمل سے محفوظ رکھے کہ جو بظاہر خود ساختہ ہو اور سنت سے ہٹا ہو، اللہ بچائے۔ اب آگے مزید کیفیات ہیں کہ وہ جو غاشیہ والے دن، قیامت والے دن، جن کے چہرے بڑے ذلیل ہوں گے اور عمل تھکا دینے والا ہوگا، تسلا نارن حامیتن، وہ داخل ہوں گے نارن حامیتن، ایسی آگ میں جو بڑی بھڑکتی ہوئی ہے، جلانے والی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقا من عین آنیتن، وہ پلائے جائیں گے، جہنم کا ذکر ہے، وہ پلائے جائیں گے من عین، ایسے چشمے سے، آنیتن، جو بڑا کھولتا ہوا ہوگا، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے وہ پلائے جائیں گے۔ لیس لہم، یہ تو پینے کی چیز ہے، اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے اس جہنم میں اس جگہ کھانا نہیں ہوگا سوائے ضریع کے۔ ضریع، قرآن نے ضریع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ضریع کہتے ہیں خاردار کانٹوں والا ایک کوئی پودا ہے، عربوں میں بھی ہوا کرتا تھا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر جب وہ اس میں سبزہ ہو تو اس کا نام کچھ اور ہے، جب وہ بالکل سوکھ جاتا ہے، جیسے پودا بعض اوقات سوکھ جائے، اس کے اندر وہ سبزہ بھی ختم ہو جائے، بالکل گرنے والا، اس وقت اس کو ضریع کہتے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ان کے لیے وہاں پر کھانا نہیں ہوگا سوائے ذریعے کے، تو بعض بدبختوں نے، مکہ کے بعض لوگوں نے یوں کہا کہ جی اگر ذریعہ ہوگا، چونکہ عرب کے اندر یہ پودا ہوتا تھا خاردار کانٹوں والا، انہوں نے ہنس کے یہ کہا کہ ہمارے اونٹ جانور تو وہ کھا کے بڑے موٹے ہو جائیں گے۔ یعنی چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور بعض اوقات، بکری وغیرہ بھی، کانٹے وغیرہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور اس کو کھا جاتے ہیں، اونٹ بھی، اللہ نے ویسی دی ہے اس کو صلاحیت، وہ کھا جاتے ہیں اس کو کاٹ کے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے جواب میں کیا ہے کہ جناب یہ دنیا والا ذریعہ اس کو قیاس نہ کرو، کیوں؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور یہ جانور نہیں، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو وہاں پر جہنم ہوں گے، اہل جہنم، ان کی غذا یہ ہوگی کہ کھانے کے لیے سوائے ذریعہ کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ کیا کیفیت اس کی؟ لا یسمن، نہ تو وہ موٹا کرے گا فربا جیسے تم سوچتے ہو، اور لا یغنی من جوع، اور نہ ہی جوع، بھوک میں کفایت کرے گا، نہ بھوک میں فائدہ دے گا، اور نہ ہی اس سے ظاہری بات ہے کوئی کیفیت صحت کی آئے گی، اللہ بچائے۔ اب یہاں تک ذکر تھا اس غاشیہ والے دن، قیامت والے دن، وجوہ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن کی یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے، جن پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں بہت سے چہرے دوسرے بھی ہوں گے، وہ کون ہیں؟ وجوہ یومئذ ناعمۃ، بہت سے چہرے اس قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے، لسعیہا راضیۃ، پیچھے کیا تھا؟ عاملۃ ناصبۃ، وہ جو یومئذ خاشعۃ، جو ذلیل ہونے والے چہرے ہوں گے، وہ اپنے عمل سے تھکے ہوئے ہوں گے، کوئی عمل کام نہیں آئے گا، لیکن جو چہرے نعمتوں میں ہوں گے ان کی کیفیت ہے لسعیہا راضیۃ، وہ اپنی سعی، اپنی کوشش، اپنے عمل سے راضی ہوں گے، جو کوشش انہوں نے دنیا میں کی تھی، سعی کی تھی، وہ ان کے سامنے جب اس کی نعمتیں آئیں گی اس سے بڑے راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیۃ، ایسے باغات میں، جنتوں میں اللہ داخل فرمائے گا، عالیۃ، جو بڑے بلند باغات ہوں گے، یعنی درجے کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے بھی بہت بلند۔ لا تسمع فیہا لاغیۃ، وہ اس جنت کے اندر کوئی بری بات، لغو بات نہیں سنیں گے، لغو اسی سے فضول بات، فضول بے حیائی کی بات قطعاً وہاں نہیں سنیں گے۔ اب یہاں انسان بعض اوقات اگر سننا نہ بھی چاہے، بعض اوقات گزرتے ہوئے زبردستی اس کے کان میں کچھ ایسی آوازیں پڑ جاتی ہیں، تو وہاں ایسی کیفیت نہیں ہوگی، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات۔ اور مزید کیفیت اہل جنت کی کیا ہے؟ فیہا عین جاریۃ، اس میں چشمہ ہوگا جاری۔ اور کیا کیفیت ہے؟ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثۃ، اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے سرر، تخت ہوں گے، مرفوعۃ، بلند بلند، اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ہر طرف نظارے کر رہے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے، اکواب، میں نے عرض کیا تھا کہ اکواب وہ پیالہ کہلاتا ہے جس میں یعنی پکڑنے والی جگہ بنی ہوئی نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں بات کپ ہوتے ہیں نا، کپ میں اٹھانے کے لیے ایسے ہینڈل ٹائپ بنا ہوتا ہے،
ایک گول ہوتے ہیں جس کو آپ پیالہ کہہ دیں یا گلاس کہہ دیں، اس میں وہ پکڑنے والی ہینڈل وغیرہ نہیں بنا ہوتا، اس کو کہتے ہیں اکواب. تو وہ اکواب موضوعۃ، اسی لیے اس کا معنی کیا گیا ہے کہ پیالے ہوں گے موضوعۃ رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفۃ اور وزرابی مبسوسۃ، ان کے لیے پیالے ہوں گے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفۃ، نمارق کہتے ہیں گاؤ تکیہ، وہ تکیہ جس پہ ٹیک لگائی جائے، گاؤ تکیے ہوں گے مصفوفۃ صفوں میں بچھے ہوئے، صف در صف رکھے ہوئے، وزرابی مبسوسۃ اور دبیز قالین ہوں گے مخبلی، کیسے؟ مبسوسۃ بکھرے ہوئے، بکھرے ہوئے قالین ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، بلند تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اہل جنت. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہم آمین. اب آخری آیات میں افلا ینظرون سے لے کر آخر تک انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ ہے بھی مکی صورت ہے، اس کے اولین مخاطب اہل مکہ ہیں، اور مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ چونکہ اونٹ پر زیادہ سفر کیا کرتے تھے، تو سب سے پہلے اونٹ کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف، پھر دوسرے نمبر پر ہے کیا دیکھتے نہیں ہیں آسمانوں کی طرف، کیا دیکھتے نہیں ہیں پہاڑوں کی طرف، اور کیا دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف. یہاں مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ وہ لوگ جب سفر کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ عرب کے ریگستانوں میں بندہ جب سفر کر رہا ہو جانور پہ بیٹھ کے، اب ہم تو گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ہمیں اس سے دیکھ کے ہول آتا ہے کہ ہر طرف جناب ریگستان اور ریت ہی ریت، کہیں بھی سبزہ نہیں. تو وہ جب سفر کیا کرتے تھے تو سامنے ان کے سب سے پہلے اونٹ آتا تھا، اس کے بعد سفر کرتے کرتے اگر اوپر نظر کرتے تھے تو آسمان نظر آتا تھا، دائیں بائیں دیکھتے تھے تو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے تھے، اور جب نیچے نظر جاتی تھی تو زمین کی سطح نظر آتی تھی. تو یہ وہ عام فہم مثالیں دی گئی ہیں کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے اس کو پیدا کیا گیا. اگر انسان صرف اسی پہ غور کر لے نا، اونٹ کی تخلیق پہ، آپ دیکھیے اتنا، میں ایک دو بات ہے، اتنا اونچا ہے، اس پہ بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی ٹانگوں میں 2 گھٹنے رکھے، 2 گھٹنے، پہلے ادھر فولڈ کرتا ہے، پھر نیچے فولڈ کرتا ہے، پھر نیچے بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ اس طرح یعنی نہ بیٹھتا تو انسان سوار کیسے ہوتا اس کے اوپر؟ سوار ہوتے بھی اس کو مشقت رہتی، سوار ہو ہی نہ سکتا. اللہ نے اس کے لیے بنایا، اور ایسا تابع ہے کہ پوری اونٹ کی ڈار ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بچہ اس کی نکیل پکڑ لے، 100 اونٹ بھی پیچھے ہیں، خاموشی سے جناب سر جھکا کے ان کے پیچھے چلتا جائے گا، چلتا جائے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ریگستانوں کا جہاز اسی کو کہتے ہیں، ریگستانوں کا بادشاہ. چلنے میں اللہ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے ہیں، پنجے، چوڑے پنجے ہیں جو ریت کے اندر دھستے نہیں ہیں، پورے طور پر چلتے ہیں، اور بڑی تیزی سے لمبے لمبے قدم اٹھا کے چلتا ہے. پانی کے لیے ریگستان میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوتا ہے. اللہ نے اس کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک ایک ہفتے کا پانی اللہ نے ایسی اس کے اندر اسٹوریج رکھی ہے، وہ اندر سیو کر لیتا ہے، اور وہیں سے نکال کے وہ استعمال کرتا جاتا ہے. تو یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف؟ یہ تو عام فہم ہے، تم صبح و شام استعمال کرتے ہو، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کیسے اسے پیدا کیا گیا. اور چلو آسمانوں کو ہی دیکھ لو، کیف رفعت، کیسے آسمان بلند کیے گئے، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسے نصب کیے گئے. اور ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے، نیانند سرسوتی، بڑی مشہور، اس کی کتابیں بھی ہیں، بڑے اس نے اعتراضات کیے تھے قرآن پر. بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا، نعوذ باللہ، قرآن پہ اعتراض پہ اس نے مستقل کتاب لکھی، سورہ فاتحہ سے لے کے بننا سے، بڑے الٹے سیدھے اعتراض کیے. اس نے یہ اعتراض یہ بھی لکھا تھا کہ دیکھیں جی، اس میں آگے چونکہ ان ساری چیزوں کے آخر میں کیا آ رہا ہے، فذکر، آپ نصیحت کیجیے. تو نصیحت کرنے میں بلا ان چیزوں کا کیا دخل ہے؟ اونٹ، آسمان، ان چیزوں کی آپ ان کو نصیحت کیجیے، آپ ہیں ہی نصیحت کرنے والے، آگے آیت آ رہی. تو بعض بزرگوں نے اس کا جواب بھی دیا، بعض کتابوں میں جواب لکھا ہے کہ اس میں اصل میں جو نصیحت کرنے والا ہے نا، اس کی صفات بیان کی گئی، کہ اس نصیحت کرنے والے کو، دوسرے کو دین کی دعوت دینے والے کو، ایک تو اونٹ کی طرح بڑا ہی ثابت قدم ہونا چاہیے، اور اس کے ارادے، اس کے اخلاق آسمان کی طرح بلند ہونے چاہیے، اور اس کے عقائد، عقیدہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے اندر عاجزی زمین کی طرح ہونی چاہیے، ہر ایک کے آگے بچھا چلا جائے. تو یہ نصیحت کرنے والے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس تمام چیزیں، صفات اس کی بھی ہو سکتی ہیں.
تو یہ الفاظ ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ ان تمام چیزوں کے بعد کیا ہے؟ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے والا ہی بنایا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے ان پر ایمان زبردستی ٹھوس دینا ہے۔ آپ کا کام ہے محبت سے نصیحت کر دیں، مانتے ہیں مانے، نہیں مانے آپ اللہ پر ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو نصیحت کر کے چھوڑ دیں اور جیسے مرضی وہ کریں۔ اگر وہ انکار کریں گے، اگر وہ کفر کریں گے، ناشکری کریں گے، ہاں سوائے اس کے من تولا و کفر، جو منہ موڑ لیتا ہے اور انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ خود نبٹ لے گا۔ کیا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ اور پھر دنیا میں تو ہے ہی، ان الینا ایابہم، پھر ہماری ہی طرف بے شک انہوں نے لوٹنا ہے، اور ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب و کتاب بھی ہے، ہم ان سے حساب خود لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، کفار کا بھی خالق وہی ہے، ایمان والوں کا خالق بھی وہی ہے، وہ خود ان سے عذاب لے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، واللہ عالم، کہ جب یہ الفاظ آپ پڑھیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو اس کے بعد وہ دعا بہرحال منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا تو کئی جگہ منقول ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آپ سے دعا منقول ہے، اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان فرما۔ لیکن کچھ اہل علم لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لیا کرے، ثم ان علینا حسابہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب، ساتھ یہ دعا پڑھ لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب بھی آسانی کے ساتھ فرما۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والے کی؟ وجوہ یومئذ خاشعۃ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، عمل کرنے والے ہوں گے، تھکنے والے ہوں گے، ایسے مسلسل عمل جو انہیں تھکا دے گا عمل۔ تصلی نارا حامیۃ، وہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو کہ بھڑکنے والی ہے، جلانے والی ہے۔ تسقی من عین آنیۃ، وہ پلائے جائیں گے ایسے چشمے سے جو کھولتا ہوا ہوگا، اور یہ تو پینے کی صورت ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا سوائے ذریعے کے۔ یہاں ایک سطحی سوال بھی آتا ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا کھانا ہوگا ذریعہ، دوسری جگہ زقوم کا ذکر بھی، ان شجرۃ الزقوم، ایک طعام غسلین بھی قرآن میں پیچھے گزرا ہے غالباً سورہ معارج میں، یہ سارے الفاظ آتے ہیں کہ ان کا غذا غسلین ہوگی، ان کی غذا زقوم ہوگا، یہاں ان کی غذا ذریع ہوگی، اور یہاں تو بلکہ حصر کے ساتھ ہے کہ نہیں ہوگا ان کا کھانا سوائے ذریع کے۔ تو یہاں مفسرین نے اس انداز میں سمجھایا ہے کہ دیکھیں کھانے کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ممکن جو غذا کے طور پر ہو سکتی ہیں، وہ سوائے ذریع کے، ذریع ہو، زقوم ہو، اس قسم کی ان کے علاوہ ان کو جو کھانے کی چیز بن سکے وہ غذا ان کو نہیں ملے گی۔ کچھ حضرات نے سمجھایا ہے کہ جیسے جہنم کے مختلف طبقات ہیں، بلکہ جہنم کے تو درکات ہوتے ہیں، میں اس دن بھی عرض کیا تھا، تو جہنم کے جو مختلف کیفیتیں ہیں، مختلف درکات ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، تو ہر درکہ، ہر طبقے کا مختلف غذا ہوگی، کہیں ذریع ہوگا نعوذ باللہ، کہیں زقوم کی کیفیت ہے، کہیں غسلین کی کیفیت ہے، واللہ اعلم، اعوذ باللہ۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ جو کھانا ہے نہ تو وہ موٹا کرے گا انہیں اور نہ ہی کفایت کرے گا، فائدہ دے گا بھوک سے، یہ تو اہل جہنم کی کیفیت۔ اور وجوہ یومئذ ناعمۃ، بہت سے چہرے اس دن نعمتوں میں بھی ہوں گے، لسعیہا راضیۃ، اپنی سعی اور کوشش سے اس دن راضی خوش ہوں گے، فی جنت عالیۃ، وہ اس دن بلند جنتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیۃ، وہ اس میں کوئی لغو چیز نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریۃ، اس میں چشمہ ہوگا جاری ہونے والا، فیہا سرر مرفوعۃ، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے بلند، واکواب موضوعۃ، اور اس میں پیالے ہوں گے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفۃ، اور اس میں گاؤ تکیے صف در صف لگے ہوں گے، وزرابی مبثوثۃ، اور اس میں قالین ہوں گے بچھے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا، وإلى السماء كيف رفعت، اور آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے بلند کیا گیا،
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ اپنے نصب کیے گئے، رکھے گئے، گاڑ دیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی۔ فذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیے، انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت فرمانے والے ہی ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگہبان نگران نہیں ہیں۔ یہاں دیکھیے قرآن میں بمسیطر کے اندر صاد لکھا ہے، اوپر سین لکھا ہے۔ یہ شاید میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا، قرآن پاک میں، پورے قرآن میں 4 حرف ہیں ایسے، یہ ان میں سے آخری ہے۔ 4 مقام ایسے ہیں، اور ہر جگہ نیچے صاد ہوتا ہے، اوپر سین ہوتا ہے۔ اور میں نے شاید جب آپ سے عرض کیا تھا، وہاں آسانی کے لیے یاد رکھیں کہ یہ آخری موقع ہے سورہ غاشیہ میں، یہاں پر صاد پڑھا جائے گا۔ صاد اور سین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صاد سین مخرج کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، صفت کا فرق ہے کہ صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے، سین کی آواز باریک ہوتی ہے۔ تو یہاں صاد پڑھا جائے گا بمسیطر، اور ایک دوسرے پارے میں ہے سورہ بقرہ میں، ایک 8ویں پارے میں بھی ہے، اور ایک سورہ طور کے اندر ہے۔ پہلے 2 میں تو سین پڑھا جائے گا، تیسرا سورہ والطور والا اس میں آپشن ہے سین اور صاد پڑھنے کا، یہ جو ہے سورہ غاشیہ والے اس میں صاد پڑھیں گے، تو اس میں احتیاط سے ذرا موٹا پڑھا کریں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، سوائے اس شخص کے کہ جو منہ موڑ لے اور انکار کرے، کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا بہت بڑا، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ بھائی ولید بیٹھے ہوئے ہیں، میرے علم میں سچی بات نہیں تھا، ان کے والد صاحب، والد محترم گزشتہ دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے، ابھی 4-5 روز ہفتہ پہلے، ان کے مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، محض اپنے فضل و کرم سے تو نے دوبارہ ہمیں مل بیٹھنے کا یہاں موقع نصیب فرمایا ہے، اسی طرح بیٹھنے سے یا اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں خلوص عطا فرما، نام و نمود ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ابھی بھائی کے والد کی جو اطلاع ملی ہے ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ یا اللہ جو بشری تقاضوں سے ان سے خطائیں ہوئی ہیں، تمام خطاؤں کو درگزر فرما، ان کی جتنی حسنات نے کی ہیں تمام حسنات کو قبول فرما۔ ان اولاد کو یا اللہ ان کے لیے نیک اور صالح اولاد اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت فرما، ان کو ان کے لیے آنے کے بعد یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا۔ نیک اولاد بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے، ان کو صدقہ جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام پسماندگان کو ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو تو نے یا اللہ ساعات عطا کی ہیں، مہلت دی ہے، ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔